آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے، یعنی ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا وہ کل کو کیا کرے گا اور نہ ہی وہ یہ جانتا وہ کس جگہ مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں کو وہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ غیب کے سب علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں بند ہیں۔ جس طرح کوئی چیز تالوں میں بند ہوتی ہے، اس طرح تمام غیب کی باتیں اس تالے میں بند ہیں، کس تالے میں، جس کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کہیں لوح محفوظ کہا، کہیں الکتاب کہا، کہیں امام مبین کہا، کہیں کتاب مبین کہا، کہیں کتاب مبین کہا، کہیں کتاب مکنون کہا۔ اللہ نے یہ جو لوح محفوظ ہے اس میں انسان کے متعلق جو اس کی تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب کب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ جس طرح تالے کی چابیاں ہوتی ہیں، اس طرح غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تمام خزانوں تک رسائی اللہ ہی کی ممکن ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو خشکی اور سمندروں کی سب اشیاء کو جانتا ہے۔ خشکی میں جنگل بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، غاریں بھی ہیں، بے شمار درخت، جڑی بوٹیاں، لا تعداد مخلوق، حیوانات اور انسان بھی ہیں، جبکہ سمندروں کی مخلوق تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں خشکی اور تری میں موجود ہر چیز کو۔ کوئی درخت سے پتا بھی اگر گرتا ہے، جھڑتا ہے، تو اس کا بھی جاننے والا اللہ ہے۔ کب وہ جھڑ کر اپنے درخت سے نیچے گر پڑا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین میں جو غلہ بویا جاتا ہے اس کے ایک دانے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ زمین کے اندر کی مخفی چیزوں تک کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کائنات میں اب تک کیا کچھ ہو رہا ہے، یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے۔ تمام تفصیلات درج جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ گویا کتاب مبین یا لوح محفوظ میں جو چیزیں ہیں ان کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے صحیح وقت پر وہ چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ تمام واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا پیدا کرنے والا بھی اللہ، زندگی میں جو معاملات ساتھ ہو رہے وہ کرنے والا بھی اللہ، ہمیں موت دینے والا بھی اللہ، اور روز آخرت جو ہمارا حشر ہونے والا ہے اس کا جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، کوئی دانہ، کوئی تری اور خشکی میں کوئی چیز، تاریکیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جاننے والا اللہ نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہے۔ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت یعنی موت آنے تک پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہے، یعنی اللہ تم سے سوال کرے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔
یہاں پر آیا وہی اللہ ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے روح دو قسم کی ہوتی، ایک حیوانی، دوسری روحانی یا نفسانی۔ رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی جب انسان کو نیند آتی ہے تو جو جسمانی روح ہے، روح نفسانی جسے کہا جا رہا ہے، وہ جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ اسے قبض کر لیتے ہیں، یعنی سوتے وقت جو روح نفسانی ہے انسان کی وہ قبض کر لی جاتی ہے۔ اب جب یہ والی روح سونے والی جو ہوتی ہے، جب یہ ہمارے جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو سونے کی بنا پر انسان کی سماعت، بصارت، قلب و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو حیوانی روح ہوتی ہے وہ جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں جو خون ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، خون کا دورانیہ جاری ہوتا ہے اور انسان سانس لے رہا ہوتا ہے۔ نیند کے دوران کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیند آ جاتی ہے تو روح، جس کو روح روحانی یا نفسانی کہا جاتا ہے، وہ انسان کی سلب کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس تو لے رہا ہوتا ہے، خون تو جاری ہوتا ہے، لیکن باقی سماعت، بصارت اور قلب اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر نیند پوری ہو جاتی ہے۔ جب نیند اللہ کو اپنے بندے کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ روح نفسانی جو وہ دوبارہ جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ دونوں قسم کی جو روحیں ہیں ان کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کسی ایک روح کے خاتمے سے یا قبض کرنے سے دوسری کا اس خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، اور جو نیند ہے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا ہے، تم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، تمہاری صبح ہو جاتی ہے، تم بیدار ہو جاتے ہو، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں تمہاری قبروں سے اللہ اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا۔ وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے کہ مرا ہوا انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، اللہ کہتے ہیں جب اللہ تمہیں سوتے ہوئے کو جگا سکتا ہے تو وہ قیامت والے دن تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں پھر اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہے، یعنی تم اللہ کی ثم الیہ مرجعکم، تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں وہ کچھ بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ کہتے ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اللہ تمہیں اس سے باخبر کر دے گا، اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس درج ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگراں فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی رحمت و برکت دیکھیے، دنیا میں بھیجا بھی حفاظت کے لیے، ہمارے لیے نگراں یعنی فرشتے بھی مقرر کر دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے حفاظت کرنے والے اور اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ فرمایا رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ، جو انسان کا نام اعمال مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔
یعنی ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں دن کے الگ رات کے الگ، جو ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ فرشتے ہو گئے جو ہمارا رجسٹر تیار کر رہے ہیں، جو ہمیں قیامت کے دن اللہ کے پاس نظر آئے گا کہ اللہ ہمیں بتائیں گے دیکھو تم نے یہ کیا دنیا میں۔ اور دوسری طرح کے فرشتے ہوتے ہیں جو حفاظت کے ہوتے ہیں، جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، انسان کو بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب موت میرے سامنے کھڑی ہے، لیکن حالات کا رخ ایسا پلٹی کھاتا ہے کہ انسان کی جان بچ جاتی ہے، اور انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے حادثے سے دو چار ہونے کے بعد میری جان کیسے بچ گئی، یا یہ کہ مجھے تو مرنا ہی تھا، یا یہ کہ مجھے بہت ہی زیادہ خطرناک چوٹ لگنی تھی، خطرناک حادثہ ہونا تھا، مجھے تو بہت معمولی سی خراش آئی ہے۔ کون حفاظت کرتا ہے اس وقت؟ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہوں بڑے ہوں، ان کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ نے معمور کیے ہوتے ہیں اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو بچے بھی بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے چیزوں میں گھس رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور انہیں ہم ماں باپ جتنی بھی نظر رکھ لیں لیکن ہم اس طرح ان کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہ ہو تو۔ وہ ہر اس چیز میں گھس رہے ہوتے ہیں جو ان کو نقصان دیتی ہے، اکثر وہ ایسی چیز میں گھس بھی جاتے ہیں لیکن اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے نام اعمال پہ بھی نظر رکھ رہے ہیں، ان کے نگراں ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، اللہ کہتے ہیں تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا اس آیت کے شروع میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ تمام مخلوقات اور انسان اللہ کے قوانین، اس کے احکامات کے سامنے، اس کے فیصلوں کے سامنے بالکل بے کس اور مجبور ہیں۔ انسان اپنی پیدائش پر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں ہر شخص کی شکل و صورت جیسی خود چاہی ویسی بنائی، اس میں انسان کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں۔ انسان چاہے بیٹا نہیں بیٹی نہیں بیٹا ہو جائے، انسان چاہے اس کلر کا ہو جائے، انسان چاہے یہ جنس ہو جائے، انسان چاہے پہلے ہو جائے، انسان چاہے بعد میں ہو جائے، نہیں، انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہ ہوگا، اللہ کے فیصلے چلیں گے۔ پھر جب پیدا ہوا، رحم مادر سے باہر آیا، اس وقت بھی انسان کی اپنی مرضی کو کچھ عمل دخل نہ تھا۔ پھر پیدا ہو کر وہ کھانے پینے پر مجبور ہے تاکہ اس کی تربیت اور پرورش ہو۔ اسی طرح وہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل طے کرنے پر بھی مجبور ہے، جنسی ملاپ پر بھی مجبور ہے، لیکن اولاد پیدا کرنے میں اس کا کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بہت زیادہ بیٹے دے دے، کسی کو کثیر الاولاد کر دے، کسی کو امیر کبیر کر دے، کسی کو اولاد سے ہی محروم کر دے۔ پھر وہ اپنے مرنے پر بھی انسان مجبور ہے، اور زندگی کے دن پورے کرنے پر بھی، یہاں تک کہ جب اللہ نہ چاہیں گے اس کو موت بھی نہ آئے گی۔ اکثر اوقات بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے موت طلب کر رہے ہوتے ہیں، یا دیکھنے والے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیں، کتنی اذیت میں، لیکن کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور موت طلب تو نہیں کرنی چاہیے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر بھی انسان کے چاہتے ہوئے بھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا موت بھی نہ آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر موت کا وقت نہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں، تو وہ بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر
چھوٹی سے چھوٹی بیماری، چھوٹے سے چھوٹا حادثہ انسان کی جان چلے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بوڑھا انسان ہے، بہت بیمار ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، لیکن اللہ اس کو سالہ سال زندہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک جوان جہاں انسان بالکل اسے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی میں ہی انتقال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، سننے میں آتا ہے ہمارا۔ صرف بخار تھا، اچانک الٹی آئی، ایک انتقال ہو گیا، سن رہے ہوتے ہیں ہم۔ اور یعنی ہم اتنے حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو زندگی ہی دے دیتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اتنا جوان ہے یا یہ ہے یا وہ، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو پھر موت یہ نہیں دیکھتی یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ جو انسان کے مقدر میں اللہ کہتے ہیں وہ اسی وقت اس کو مل کے رہے گا، جتنا رزق لکھا ہے اتنا اسے ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جان لو اللہ کے حکم سے تمہیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی ہونی ہے، تمہارے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جزا اور سزا پانی ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ اللہ کہتے ہیں تمام معاملات میں تمہاری اپنی مرضی کا کچھ عمل دخل نہیں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرتے۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل یا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جسے فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ نہ لیتے ہوں، یا جس شخص کی ابھی موت نہ آئی ہو اس کی حفاظت نہ کریں، یا وہ وقت سے پہلے مر جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ موت کا وقت فلاں شخص کا ہے اور فرشتے غلطی سے جا کر کسی اور کی جان نکال لیں، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی بیشی وہ فرشتے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر معمور ہوتے ہیں اور جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے لفظ آیا توفتہ رسولنا، کہ ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کہ یعنی رسول ایک فرشتے نہیں بلکہ زیادہ فرشتے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، جس سے بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں بلکہ متعدد ہے، یعنی جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو ایک فرشتہ نہیں بلکہ بہت سارے فرشتے آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے روح قبض کرنے کو مختلف طریقے سے واضح کیا۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور اس کی نسبت ایک فرشتے ملک الموت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس مقام پر اللہ نے کہا رسولنا۔ اب دیکھیے اللہ کی جو نسبت ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہونے والا ہے، جس کی بھی موت آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، تو اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی بھی فرشتہ کچھ بھی نہ کرے گا۔ اب جو جمع کا صیغہ آتا ہے رسولنا، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جو ملک الموت ہیں ان کے ساتھ ان کے مددگار بھی ہوں گے، وہ رگوں، شریانوں، پٹھوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اور ملک الموت کی طرف نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ آخر میں روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک کی طرف جو اشارہ کیا گیا وہ ملک الموت ہیں، جن میں چند احادیث میں جن کا نام اسرائیل علیہ السلام آتا ہے، واللہ تعالی عالم، اور جمع کا صیغہ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت، ایک ٹولہ آئے گا جو ان کی روحوں کو رگوں، شریانوں اور پٹھوں سے نکالنے میں ان کی مدد کریں گے، اور جہاں
اللہ کی طرف اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کی نسبت کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، تو سب سے بڑا فیصلہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کا ہوگا، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ آگے آیت میں اللہ کہتے ہیں ثم ردوا الی اللہ، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ اب ردو کی جو نسبت ہے لوٹائی جا رہی ہے، بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے، یعنی فرشتے جو ہے وہ قبض روح کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس کی نسبت اس طرح کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جائیں گے، پھر اللہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، فیصلے کے جملہ اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی ہے۔ یہاں دیکھیے، سب روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اور بہت سی احادیث بھی وارد ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی سوال و جواب ہونے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ انسان سے پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک حشر کا دن بھی ہوگا۔ مختصراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اہل جنت سے ہے یا اہل دوزخ سے ہے۔ اللہ ہماری موت کو آسان فرما دیجیے گا، مرتے وقت ہم یہ بات جان لیں گے ہم اہل جنت ہیں یا اہل دوزخ ہیں۔ ایسے فرشتے ہمارے پاس، ایسی جماعت ہمارے ساتھ آئے گی جو ہماری روح نکل رہی ہوگی، ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کون لوگ تھے۔ اللہ کہتے ہیں جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ فرشتے۔ اس روح کو خاصی پذیرائی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اکرام ملتا ہے، اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے انتہائی عزت و اکرام سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے جاؤ۔ پھر تدفین کے بعد قبر میں جب سوال و جواب ہو چکتے ہیں وہ ان کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ یہ 3 سوالات کیے جائیں گے انسان سے قبر میں۔ لہٰذا اگر انسان نے زندگی اس طرز پر گزاری ہوگی تو قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے پر وہ صحیح طرح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دے گا، لیکن اس کے لیے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارنی ہوگی، تبھی انسان جواب دے سکے گا۔ جب ہم نے اللہ کی معرفت دنیا میں حاصل کی ہوگی تبھی ہم وہاں بتا سکیں گے کہ ہاں ہمارا رب کون ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو سمجھا ہوگا، ان سے محبت کی ہوگی، تبھی تو ہم بتا پائیں گے کہ ہمارے نبی کون ہے، اور دین اسلام پر چلے ہوں گے تبھی تو ہمیں پتا ہوگا دین اسلام کیا ہے۔ لہٰذا جو جواب دے دیں گے انہیں مقام علیین پر پہنچا دیا جائے گا، جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اور جو دوزخی ہوگا اس کے ساتھ بالکل اس کے برعکس معاملہ کیا جا رہا ہوگا۔ دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا، پھر اسے وہاں سے اپنی میت کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے مجھے تدفین کے لیے نہ لے کر جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو مقام سجین میں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے معاملہ موت کے وقت ہی کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے بدروح کے ساتھ، دوزخی کے ساتھ۔
دنیا میں بھی جب ہمیں عزت ملتی کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے ہمیں کتنا برا فیل ہوتا ہے۔ وہاں دیکھیے عزتوں کے ساتھ نیک لوگوں کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر لے جا رہے ہیں فرشتے، اور جو دوزخی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ دھتکارا جا رہا ہے، دروازہ نہیں کھل رہا ان کے لیے، زمین پہ میت کی طرف اس کی روح کو پھینکا جا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سے دعا کرتے ہیں مل کر، اللہ ہمیں مقام علیین میں ہماری روحوں کو پہنچا دیجیے گا، مقام سجین سے ہمیں بچا لیجیے گا، اللہ عزت کی زندگی عزت کی موت ہمیں عطا کر دیجیے گا، اللہ رسوائیوں سے بچا لیجیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، ذلت سے، اللہ دھتکارے جانے سے بچا لیجیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اور اللہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ دیر سے حساب لیں گے، مرنے کے ساتھ ہی جب فرشتے تمہارے پاس آ رہے ہیں تمہارے ساتھ عذاب و ثواب کا سلسلہ تمہارے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ قبر میں جنتی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ تا قیامت ایک عزت و اکرام اور مسرت کی نیند سویا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی دلہن سو رہی ہوتی۔ اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب و ثواب قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ یعنی عذاب تو دیے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں بھی، لیکن جو عذاب و ثواب انسان کو ملے گا، یعنی جو ثواب جس کو جزا مل رہی ہوگی اچھے اعمال کی، تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا آخرت میں، اور جب قبر میں جو مل رہا ہوگا وہ ہلکی انعامات ہوں گے، اور جو دوزخی ہوگا اس کو ہلکی سزائیں دی جا رہی ہیں قبر میں، اور حشر میں جو اس کا حشر ہوگا وہ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کو حساب و کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب ہوگا وہ اس سے شدید تر ہوگا۔ اسی طرح جنتی پر جو انعامات ہوں گے وہ قبر کے انعام سے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو معاملات تو انسان کے ساتھ شروع کر دیے جائیں گے مرنے کے ساتھ ہی۔ تو جب تک کا وقت ہے جب تک کہ ہمیں ابدی نیند نہیں سونا پڑ رہا، آج غفلت کی نیندوں سے ہم نے اٹھنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں ابدی نیند سلا دیں قبر میں۔ جو غفلت میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، موت کے آنے سے پہلے کا وقت ہے، اس سے پہلے ہی ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتے آ جائیں گے، کتنا ہی چالیں کہ ابھی ہمیں موت نہ دو، ابھی ہم کتنا ہی چیخ و پکار کر لیں، کوئی ہمیں نہیں بچا رہا ہوگا، کوئی ہماری نہیں سن رہا ہوگا۔ ہر انسان نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اپنے اعمال کی فکر کیجیے، دوسروں پر نکتہ چینی، دوسروں کے معاملات میں جھانکنا، دوسروں کے معاملات پر دخل اندازی، دوسروں پر انگلی اٹھانا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اپنے اعمال پر نظر دوڑانا، اپنی برائیوں پہ نظر دوڑانا، یہ میں اور آپ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم پر وہ وقت آ جائے کہ جب ہمارے اپنے ہی ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس اندھیری کوٹری میں سلا کر کے آ جائیں گے۔ جب کوئی ہمارے کام نہ آ رہا ہوگا، جب کوئی ہماری نہ سن رہا ہوگا، جب کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی دلی دوست، کوئی محبت کرنے والا وہاں نہیں موجود ہوگا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جو چیزیں ہمارے کام آنی ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، ورنہ زندگی تو ہم گزار ہی رہے ہیں اور ایک گزر ہی چلی جانی ہے۔ ایک وقت آنا ہے جہاں اتنے لوگ گئے، انبیاء کرام گئے، بادشاہ گئے، پیر و فقیر گئے، سب گئے، اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ اسی لیے جو وقت مل رہا ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ کام کر لیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا۔ اللہ سے دعا